نبی 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، یہ ماہ ربیع الاخر شریف کا دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے، جس میں ہم تمام اللہ کی توفیق سے جلوہ گر ہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارکہ کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے. عزیز القدر سامعین، یہ ماہ مبارکہ حضرت غوث العظم شیخ الانس والجن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی طرف منسوب ہیں. اور اس جمعۃ المبارکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد و نظریات کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیں، ولی کی زندگی جو ہے، اس زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور ان کی زندگی کا جو خاص اور اہم جو پہلو ہے وہ ہے ان کی تعلیمات، ان کے نظریات، ان کے معتقدات. ان چیزوں پر اگر ہم صحیح طریقے سے کام کر جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے، ان کی وساطت سے ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض فرمائیں گے. دیکھیں، اسی سلسلہ میں یہ عرض کروں کہ حضور قطب الاقطاب غوث العظم کے متعلق غیر مقلدین حضرات کے سردار اور مقتدا جو فرقے ہیں، جتنے فرقے باطلہ، اور یہ فرقے باطلہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اس کا انکار نہ ماننا الگ چیز ہے، اس کا انکار انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مختلف حدیثیں اس پر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ستفترق امتی علی 73 فرقہ الناجیۃ منہا واحدہ والباقون حلقہ. قیل ومن الناجیہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اہل السنۃ والجماعہ. وما السنة والجماعة؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1450 سال قبل ہی یہ فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو یہ 73 فرقوں پر ہمارا ایمان اور ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے
تو اس کا پھر حدیث مبارکہ کا انکار ہو جائے گا اور حدیث مصطفیٰ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. سمجھے؟ اچھا جی، تو جتنے فرقے باطلہ ہیں ان میں سے ایک فرقہ غیر مقلدین کا ہے، جس کا آمنا سامنا تو ہم روز کرتے ہیں. اب یہ غیر مقلدین کے پیشوا اور شیخ الکل، ان کے سب سے بڑے مولانا مولوی ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا کہ ہم جماعت اہل حدیث کے افراد یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ بڑے پکے موحد اور پورے متبع سنت تھے، جن کو آج کل کی اصطلاح میں اہل حدیث کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان کے بہت بڑے مولانا، ایک نہیں، مولوی صادق سیالکوٹی نے بھی لکھا اور اس کے کئی ان کے علماء نے ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل حدیث تھے معاذ اللہ رب العالمین. کیوں؟ کہ وہ بڑے پکے توحید والے تھے، متبع سنت کی اتباع کرنے والے تھے. تو کہتے ہیں کہ آج کل جو پہلے موحد کہے جاتے تھے، متبع سنت کہے جاتے تھے، آج موجودہ دور کے اندر انہیں دنیا کی اور ہم لوگوں کی اصطلاح کے اندر اہل حدیث کہا جاتا ہے. تو لہذا غوث پاک بھی اہل حدیث تھے، یہ ان کا دعویٰ ہے. اب میں آج اپنی اس تقریر کے اندر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چلو یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں تو لکھ دیا انہوں نے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث تھے کیونکہ ان کی تعلیمات ہمارے جیسی تھی. تو اب ہم غوث پاک کی کتابوں سے یہ بات کو ثابت کریں گے کہ کیا واقعی غوث پاک اہل حدیث تھے یا اہل سنت تھے. ہم نے یہ دیکھنا ہے. تو دیکھیے اس سلسلے کے اندر سب سے پہلی جو میں بات عرض کروں گا، حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے عقیدے کے متعلق. لہذا اب عقائد کے متعلق حضرت شہنشاہ بغداد نے کیا فرمایا ہے وہ سنیں. غنیت الطالبین شریف جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود لکھی ہوئی کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، غنیہ شریف. اس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقیدے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں. ٹھیک، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے. اب ہم غوث پاک سے ہی نہ پوچھ لے کہ حضرت آپ ہی بتا دیں کہ آپ اہل حدیث تھے یا سنی تھے. تو جو وہ بتائے، نہ ہماری نہ تمہاری، ہم مانیں گے شیخ عبد القادر جیلانی کی. جو غوث پاک بتائیں گے اسی کو ہم مانیں گے. تو یہ بنیاد الطالبین کے صفحہ نمبر 280 پر شہنشاہ بغداد نے جو میں نے ابتدا میں حدیث مبارکہ پڑھی، اسی حدیث کو پڑھ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی نے 73 فرقوں کا یہاں تذکرہ فرمایا. 73 فرقوں کو غوث پاک نے شمار کیا. پھر آگے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. کیا فرمایا غوث پاک نے کہ بلا شک و شبہ جو فرقہ نجات پانے والا ہے، جو جنت میں جانے والا ہے، فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وہ سنی ہے جو جنت جانے والے ہیں. یہ غوث پاک نے فرمایا. کون جنت جانے والا ہے؟ سنی ہے جو جنت جانے والے ہیں. تو غوث پاک تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور جنت والوں کو سنی کہا گیا اور سنی کو جنتی کہا گیا. یہ عجیب مخلوق ہے جو غوث پاک کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں. تو ان کی کیسے مانی جائیں گی؟ ہم پوچھیں گے غوث پاک سے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. تو غوث پاک نے اپنا عقیدہ اپنی کتاب میں ظاہر کر دیا کہ بھئی مجھے اہل حدیث نہ کہو، میں تو سنی ہوں، اہل سنت و جماعت سے میرا تعلق ہے. تو غوث پاک کی دنیا سے یہ بات ثابت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم یہ کون تھے؟ سنی صحیح العقیدہ بزرگ تھے. اچھا جی، اسی سلسلہ کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری کتاب ہے میرے پاس. اس کتاب کا نام ہے فتح الغیب شریف. اس فتح الغیب کے اندر للامام الربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے فتح الغیب شریف. اس کے اندر بھی غوث پاک سے ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت
آپ تو بڑے عظیم بزرگ ہیں، ولیوں کے سلطان ہیں، اللہ نے آپ کو ولیوں کا شہنشاہ اور بادشاہ بنایا ہے، لیکن ہمارے موجودہ زمانے کے اندر یہ غیر مقلدین عجیب مخلوق ہے جو آپ کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں۔ حضرت آپ ہی بتا دے کہ ہم آپ کو مانیں تو کیا مانیں؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فتح الغائب شریف کے اندر صفحہ نمبر 36 المقارۃ الثانیہ کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی غوث پاک نے فرمایا، اتبعوا کتاب اللہ تعالی، کہ اللہ کی کتاب کی اتباع کرو، وسنت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرو۔ آگے فرماتے ہیں وطریق السنت والجماعہ، اور سنیوں کے طریقے کی پیروی کرو۔ اس وقت نے کیا فرمایا؟ اتبعوا کتاب اللہ وسنت رسولی وطریق السنت والجماعہ، کہ اللہ کی کتاب کو مانو، رسول کی سنت کو مانو، اور اہل سنت و جماعت کے طریقے کو مانو۔ اس وقت چلو ہم کتاب کو مانیں گے، سنت کو مانیں گے اور سنی بن کر کے رہیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّ النَّجَاةَ فِيهَا، کہ ان تینوں کو ماننے میں بندے کے لیے نجات ہے۔ ان تینوں کو ماننے کے اندر بندے کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے۔ تو اب آپ کو اگر کوئی غوث پاک کے نام پر الجھائے کہ دیکھیے جی غنیۃ الطالبین میں غوث پاک نے رفع الیدین کا فرمایا، آمین بالجہر کا فرمایا، آپ تو غوث پاک کو بڑے پیر مانتے ہو، ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ آئیے شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ بھی ہم نے واضح کر دیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ عبدالقادر جیلانی کا فقہی مذہب بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو بازار میں، مارکیٹ میں، محلوں کے اندر یہ غیر مقلدین مغالطے کا شکار نہ بنا جائے، آپ کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ لہذا اب شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ النورانی کا جو فقہی مذہب ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی جماعت کے آغاز میں اس شہر کے اندر غنیۃ الطالبین کی اس عبارتوں کے ذریعے، جہاں پر غوث پاک رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کرتے ہیں، اس مسئلے کو سکھا کر، سنا کر لوگوں کو نہ جانے کئیوں کو یہ سنیت سے ہٹا کر کے بد مذہبیت کی طرف لے گئے، لیکن آج میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل نے اپنے رسالے میں سند سے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی رسول ہیں ان سے سند کے ساتھ روایت کی، درج فرماتے ہیں کہ آپ کا بیان ہے۔ غوث پاک نے لکھا، غنیۃ الطالبین میں لکھا کہ ہمارے امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، اور امام احمد ابن حنبل حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علمنا صلاتنا وعلمنا ما نقول فیہا، فرمایا بے شک ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں کہ بے شک ہمیں رسول پاک نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور جو کچھ اس میں ہم پڑھیں گے وہ بھی بتایا۔ نماز پڑھنا بھی سکھایا، اور نماز میں جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے رسول علیہ السلام نے ہمیں وہ بھی تعلیم بتائی۔ اب یہ بات کو نقل کون کر رہا ہے اس غنیۃ الطالبین کے اندر؟ شیخ عبدالقادر جیلانی نقل کر رہے ہیں۔ کس کے حوالے سے؟ امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے، اور امام احمد ابن حنبل نے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے لکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ دیکھیں، آپ کو یہی مغالطہ کرتے نا کہ غوث پاک تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، امام کے پیچھے قرات کو جائز کہتے تھے، آمین بالجہر کہتے تھے، یہ ساری رفع الیدین کرتے تھے۔ اب دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اذا کبر الامام، یعنی یہ حدیث پاک بیان کرتے کہ جب امام تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ، اذا کبر الامام، جب امام تکبیر کہے تو کیا ہے؟ فکبروا،
تم بھی دل ہی دل میں تکبیر کہو اللہ اکبر. امام نے کہی زور سے، تم نے بھی دل میں کہنا پڑے گی. آگے فرماتے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. یہ مسلک غوث اعظم ہے، یہ مذہب غوث اعظم ہے. آج غوث اعظم کے مذہب کو لے کر کے غیر مقلدین سنیوں پر حملہ ہوتے ہیں کہ آپ آمین بالجہر کیوں نہیں کہتے؟ غوث پاک نے گنیا میں لکھا ہے. آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ غوث پاک نے گنیا میں لکھا ہے. آپ غیر مقلدین کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس لیے کہ غوث پاک اہل حدیث تھے معاذ اللہ. تو اب ہم غوث پاک کی کتابوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ ہم ان کی مانیں یا غوث پاک تمہاری مانیں. تو غوث پاک فرماتے کہ یہ ملعون، یہ خبیث میرا نام لے کر تمہیں بہکانا چاہتے ہیں، لیکن تم نے بہکنا نہیں ہے. میں تمہیں یہ 2 انمول تحفے دے کر جا رہا ہوں، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو اس میں پڑھ لینا کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے. غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. فَإِذَا قَرَأُوا، اور جب قرات کرے تو فَانصِتُوا، خاموش ہو جاؤ. یہ کیا کرتے؟ امام کے پیچھے قرات کو درست کہتے ہیں، اور جو لوگ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے معاذ اللہ ان کو جہنمی کہتے ہیں. تو غوث پاک کو کیا کہو گے؟ بتاؤ تم لوگ. چلو تم ہی نے تو کہا، تمہارے شیخ الکل، یہ کس نے لکھا؟ ان کے مولوی مرسلی نے لکھا، ثناء اللہ مرسلی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ غوث پاک تو اہل حدیث تھے، تم کیوں اہل حدیث نہیں ہو جاتے؟ تو غوث پاک کی تعلیم دنیا میں لکھی ہے. مانو غوث پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب قرات شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. یہ مسلک غوث اعظم ہے. اور تم تو امام کے پیچھے حدیث لاتے ہو کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو ہم کس کی مانیں؟ تمہاری مانیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مانیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی جو امام ہے امام احمد ابن حنبل، اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اس حدیث کو ذکر کر کے امام احمد ابن حنبل اور سفیان بن عیینہ دونوں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم منفرد کے لیے ہے، یعنی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، اس جماعت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو ان غیر مقلدین کی مانے یا محدثین کی مانے، ان کی مانے یا غوث اعظم کی مانے، ان کی مانے یا غوث پاک کے امام احمد ابن حنبل کی مانے. تو لہذا سنیوں ہوش میں رہو، یہ تعلیمات غوث اعظم ہے، یہ عقیدہ غوث اعظم ہے، یہ مذہب غوث اعظم ہے. تو لہذا ہمارے لیے تو وہی کچھ ہمارے سر پر رہے گا جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا. اچھا جی، اب دیکھیں کیا فرمایا غوث پاک نے؟ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب امام قرات پڑھے تو خاموشی سے متوجہ ہو کر سنو. اس سے ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھنے کی تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی ہے. کس کو سکھائی؟ حضور نے صحابہ کو سکھائی. اچھا، اسی لیے احناف کا یہی مسلک ہے، حنفیوں کا یہ مسلک ہے، امام کے پیچھے تکبیر کو ہم جائز نہیں سمجھتے. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو فقولوا آمین، تم بھی آمین کہو. آمین ہم بھی کہتے کہ نہیں کہتے بھی، لیکن ہم آمین بالسر، آہستہ کہتے، جہر نہیں کہتے. اچھا، یہاں بآواز بلند آمین کہنا مراد نہیں ہے. جو یہ لوگ آمین بالجہر کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، سمجھے نا، بلکہ آہستہ سے کہنا مراد ہے. جیسا کہ حدیث شریف کے بعد والے الفاظ سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اور جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، امام تکبیر کہے تو تم نے بھی تکبیر کہنی ہے. جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اپنا سر اٹھاؤ اور قولو اور کہو اللہم ربنا لک الحمد، اور تم اللہم ربنا لک الحمد کہو. کیا کہنا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد. جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تب کیسے کہنا ہے؟ آہستہ، زور سے نہیں. اگر آمین زور سے ہوتا تو پھر یہ بھی زور سے ہوتا. یہ آہستہ ہے تو پھر آمین بھی آہستہ ہی کہا جائے گا. اچھا جی، پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر آمین سے آمین اونچا کہنے کا حکم ہوتا تو پھر قولوا ربنا لک الحمد کی تعمیم پر بھی بآواز بلند ربنا لک الحمد کہنا چاہیے.
اگر آمین بھی زور سے کہنا ہوتا تو ربنا لک الحمد بھی زور سے کہنا ہی پڑتا، خاموشی سے کام نہیں چلتا۔ اچھا جی دیکھیں، مگر واضح ہے یہ کہ کوئی بھی اونچی آواز سے نہیں کہتا۔ نیز اذا کبر فکبروا کی بھی تعمیل کرتے ہوئے مقتدی آہستہ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اذا کبر الامام، جب امام تکبیر کہے تو فکبروا، تم بھی تکبیر کہو۔ اچھا، ان غیر مقلدوں کی مسجد میں جا کر کے دیکھو، جب امام تکبیر کہتا ہے تو کیا یہ سارے لوگ زور سے بولتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم بھی تکبیر کہو، تو تم کیوں چپ چاپ کہتے ہو؟ یہ دل میں بولتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں۔ تو آمین کو زور سے اور امام والا تکبیر کو آہستہ، یہ اصول کہاں سے لائے؟ یہ قاعدہ کہاں سے لائے؟ نہیں بھائی، تو پتہ چلا کہ شریعت نے جس طریقے سے ہمیں تعلیم بتائی ہے اسی کے مطابق چلنے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے والوں کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے۔ سمجھے نا؟ اچھا جی، لہذا جب ان احکام پر عمل آہستہ الفاظ سے کیا جاتا ہے تو آمین بھی آہستہ ہی کہی جائے گی۔ سمجھے نا؟ اللہ تمہارا قول سنے گا، جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو۔ اس سے واضح ہوا کہ رکوع اور سجود کو جاتے وقت رفع یدین نہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حنفیوں کا طریقہ ہے۔ غوث العظم کے لیے تم رفع الیدین کی بات کرتے ہو تو غوث پاک تو خود فرماتے ہیں۔ اچھا چلو، غوث الثقلین نے رفع الیدین کیا، ہم مانتے ہیں کہ کیا بھائی۔ اس کے بعد ان کا مذہب ہمارے مذہب سے کچھ ہٹ کر کے تھا، لیکن اگر کوئی غیر مقلدین آپ کو غوث پاک کی کتاب کا نام لے کر کے ایسے مسئلوں میں پھنسائے تو آپ کو پھنسنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پھنسنا؟ آپ انہیں الٹا یہ سوال کر دیں کہ چلو ہم غوث پاک کی تعلیم کو مانیں گے، عمل کریں گے، لیکن آپ بھی تو بتاؤ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو امام، ان کے شیخ الکل امام ابن تیمیہ بھی ولی مانتا ہے، ولیوں کا سردار مانتا ہے، تو ان کو کہو کہ تمہارا امام ابن تیمیہ غوث پاک کو ولیوں کا سردار مانتا ہے، تو تم تو غوث پاک جیسے نہیں، تم تو ان کے ہم پلہ نہیں، ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تو تم غوث پاک کی تعلیم دے کر ہمیں کیسے پھنسا سکتے ہیں کہ جب اتنے بڑے ولیوں کے سردار نے بھی فقہ کے مسائل کے اندر اپنا امام احمد ابن حنبل کو مانا ہے، تم تو کسی کو نہیں مانتے، تم تو کسی کو نہیں مانتے۔ تو اس بات پر اجماع امت کا کہ جو ان چاروں مذہب سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اور جنتی ہونے کے لیے شرط اور ضروری ہے کہ ان چار مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کا وہ پیروکار ہو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی ہیں، سلطان الاولیاء ہے، پھر بھی انہوں نے اپنا امام بنایا۔ یہ غیر مقلدین عجیب مخلوق ہے، جن کو قرآن اندر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جن کو عربی عبارتیں نہیں آتی، وہ بھی آج کل ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ لہذا ہم ان کی باتیں ہرگز نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے تعلیم غوث اعظم موجود ہے، عقیدہ غوث اعظم موجود ہے۔ لہذا میں آپ سے یہ التماس اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے مغالطوں میں اور ان کی غلط فہمیوں کے اندر داخل اور مبتلا ہونے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ ہمیں غوث اعظم نے تعلیم دے دی ہے، ہمیں تعلیم فراہم فرما دی ہے، ہم تک تعلیم پہنچا دی ہے۔ اب ہم غوث پاک کی کتابوں کو پڑھیں اور ان کے عقیدے کو، ان کے نظریات کو، ان کے اعتقادات کو، ان کے فقہی مذہب کو بھی جانیں، اور جان کر کے ان کی باتوں پر عمل کریں اور ان کی باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں تعلیمات غوث اعظم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔